معاشرے میں انسان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آپ کو لائیولیہڈ کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوں، یہ بیسک نیسیسٹیز۔ میزلو کی تھیوری ہے نا کہ انسان کی 4 بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور سٹیجز میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنی بیسک نیڈز کو فلفل کرنا چاہتا ہے، یہ روٹی کپڑا مکان، اس کو بیسک نیڈز کہتے ہیں۔ یہ آپ تسلی رکھیں کہ if you are in a job, I mean as a CSS officer, your basic needs will stand fulfilled۔ باقی کمفرٹس اور لگژری کے زون تو ختم نہیں ہوتے۔ دوسری اس کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے سیکیورٹی، سینس آف سیکیورٹی۔ تو وین یو آر اے CSS آفیسر، آپ میں سینس آف سیکیورٹی آتی ہے، اس لیے کہ آپ کا ایک خاص کلاس سے تعلق ہوتا ہے جو کہ حکمرانی کر رہی ہوتی ہے۔ تیسری نیڈ ہوتی ہے انسان کی سوشل نیڈز اور سیلف ریسپیکٹ۔ سیلف ریسپیکٹ آپ کی ایک دم اضافہ ہوتا ہے، آپ کو سر کہنے والے لوگ آ جائیں گے، آپ آرڈر دیں گے، کام ہوں گے، بلکہ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہمیں کام کہا جائے تاکہ ہم آپ کے قریب آئیں، اس لیے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے، پاور ہے۔ سوشل نیڈز ہوتی ہے کہ آپ کے کچھ اچھے دوست ہوں۔ جب آپ ایک اچھے سٹیٹس پر ہوتے ہیں تو ہر بندہ ایک اچھے سٹیٹس والے سے تعلق اور رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی، پھر آپ چوائس میں آ جاتے ہیں کہ میں کس کو قریب کروں اور کس کو نہ کروں۔ یہ انسان کی زندگی کا بہترین ایک ٹائم ہوتا ہے اور سچویشن ہوتی ہے when he or she is in a choice position۔ اس طرح میں اکثر مذاق میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بچیاں یا وہ لڑکے جو CSS سے باہر ہیں، ان کو رشتے اور طرح کے آئیں گے، جس نے CSS کر لیا اس کو رشتے اور طرح کے آئیں گے، اب اس کو ویل اسٹیبلشڈ فیملی کے رشتے آئیں گے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی 17 گریڈ میں انٹر ہوا ہے، تو اس بندے نے ریٹائر 21-22 میں ہونا ہے، یہ تو اس وقت پاکستان کا بہت بڑا بگ گن ہوگا۔ تو فیوچر کیا ہے ہماری بچی کا یا ہمارے داماد کا، اور پھر ان کی اولاد کا فیوچر، چونکہ ان کی تو سوچیں ہی بدل جاتی ہیں۔ اچھی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں اور پھر بچے پھر ان سے بھی آگے جاتے ہیں جیسے والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ کئیوں کو شوق ہوتا ہے جی کہ باہر کا دورہ بھی لگے، سرکار کا دورہ، تو میں کہتا ہوں CSS کے آلموسٹ تمام گروپس میں there are chances of going abroad, even posting abroad۔ میٹنگز میں آپ جانا ہے تو آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اور آپ کا مائنڈ کھلتا ہے، تو اس کے تو اتنے زیادہ وہ ڈیویڈنڈز ہیں، بلکہ پہلے دن ہی the moment you enter into the civil service academy، اسی دن آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ آفیسر بن گئے۔ آپ نے اگر کوئی بیگ اٹھایا ہوا ہے تو the moment you enter into civil service academy for common training، تو فوراً ایک آ جائے گا سرونٹ، وہ آپ کا سامان اٹھائے گا اور آپ کو لے جائے گا آپ کے کمرے تک، بیڈ روم تک، پھر آپ کو بتائے گا کہ شام کی چائے آپ نے یہاں پینی ہے، یہ آپ کا ڈائننگ ہال ہے، یہاں 9 بجے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ جو اس کی صفائی اور جو مینٹیننس اور جس طرح کی کراکری اور جس سٹائل میں رکھی ہوتی ہے اور ڈیسنٹ وے میں، تو آپ یو فیل یور لائف سٹائل ہے چینج۔ آپ کے سارے خرچے حکومت برداشت کرتی ہے، آپ کو ٹرن آؤٹ الاؤنس ملتا ہے کہ صبح آپ نے PT کے لیے یہ ڈریس پہننا ہے، آپ نے شیروانی بنوانی ہے، یہ اس کے پیسے دیے جائیں گے، اور آپ کا جو ڈریس کوڈ ہے اس کے پیسے دیے جائیں گے۔ اب آپ گورنمنٹ کی لائبلٹی بن گئے۔ پھر آپ کے میٹنگز کروائی جاتی ہیں، فارمل ڈنر ہوتا ہے جب بہت بڑی ڈگنیٹری کو بلایا جاتا ہے، پرٹیکولرلی ایون پرائم منسٹر انوائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے بھی آپ کا انٹریکشن ہو، گورنر سے انٹریکشن ہو، چیف منسٹر سے انٹریکشن ہو۔ الٹیمیٹلی آپ کو ایک ڈپٹی کمشنر کا بھی گیسٹ بنایا جاتا ہے، آپ ایک ہفتہ رہتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، اور سارے ڈسٹرکٹ کے جتنے آفس ہیں آپ کو وزٹ کروائے جاتے ہیں، سو مچ سو جیل کا بھی وزٹ آپ کو کرایا جاتا ہے، اور جیل کی پولیس آپ کو گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے۔ اب آپ فیل کرتے ہیں کہ ناؤ یو آر بیکمنگ اے ڈفرینٹ تھنگ، تو یہ پھر کمپلیکسز سارے نکل جاتے ہیں۔ واٹ از دا ان پٹ؟ ان پٹ صرف اتنی ہے کہ آپ کو انگلش لینگویج سمپل لیکن کریکٹ لینگویج میں کسی بات کا درست جواب دینا آ جائے۔ گورنمنٹ سب کچھ دیتی ہے، ہم نہیں دیتے ملک کو۔ آپ نے نوکری بیٹا اللہ کی کرنی ہے، انسانوں کی نہیں کرنی، ورنہ CSP کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ایک دن سوچیں گے نا، ذرا سکین کریں گے اپنی پرانی لائف کو، پھر آپ جب یہ سوچیں گے کہ یار ساری عمر بڑے لوگوں کو سرو کیا ہے، قانون کے خلاف کام کیے ہیں، میرٹ کے خلاف کام کیے ہیں، باس کو راضی کرتے رہے ہیں، کسی سیاستدان کو راضی کرتے رہے ہیں، یا اپنے نفس کو راضی کرتے رہے ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں کیا،
ایمان کی خاطر کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، یو ہیو گاٹ نتھنگ، آپ فیل ہو گئے۔ پھر یہ گلٹ قبر تک رہے گا، یہ گلٹ، یہ 40 سال میں نے کیا کیا؟ اگر 40 سال میرٹ کو اپ ہولڈ کیا ہے اور ریسسٹ کیا ہے آل ڈائریکشنز اگینسٹ میرٹ، جسٹس اینڈ فیئر پلے، آپ کا ضمیر خوش رہے گا، کمفرٹیبل ہوں گے، آپ کو اللہ ایسے ایسے طریقوں سے نوازے گا آپ تصور بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو راہ راست جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ کیا اسلامیت آپ نے پاس ہونے کے لیے پڑھنی ہے؟ اور حضرت عمر فاروقی ایڈمنسٹریشن کو امپلیمنٹ کب کرنا ہے؟ ابھی میں نے کمالہ پر ویڈیو بنائی ہے نا، تو میں اپریشیٹ کیا ہے کہ اس کے گرینڈ فادر نے اس کی ماں کو امریکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے بھیج دی۔ اس کے ذہن میں آیا بچی کے، چونکہ وہ وہاں سے دہلی چلی گئی، دہلی میں ایکسپوجر بڑھا، تو کہا جی جو کوالٹی ایجوکیشن تو امریکہ میں کہیں سمجھ آ گئی اس کو۔ اس نے والدین سے بات کی، باپ چونکہ پڑھا لکھا تھا، مڈل کلاس سے تھا لیکن سرکاری ملازم تھا، اس نے کہا بات تو صحیح ہے، یہ تو تعلیم ہی انسان کو لے کے جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تو چلے جائیں، جتنے پیسے ہیں میں دیتا ہوں، باقی پھر آپ کو مینج کرنا پڑے گا۔ الٹیمیٹلی شی وینٹ دیر، اس نے وہاں پی ایچ ڈی اینڈوکرینالوجی میں، اس کے بعد وہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ کمال ہے۔ اور اس کو وہ کہتی ہے کہ تم بیٹا بتاؤ کرنا کیا ہے، آئی ایم انٹرسٹڈ ان لا۔ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے لا کیا، لا چونکہ اس کا پیشن تھا، بڑی اچھی پروسیکیوٹر بنی، لہذا وہ سین فرانسسکو کی ڈسٹرکٹ اٹارنی بن گئی۔ مزید جب وہ اور شائن کیا اس نے، تو اس کو ساری کیلیفورنیا اسٹیٹ کی اٹارنی جنرل بنا دیا گیا۔ پھر وہ پالیٹکس میں آ گئی، ڈیموکریٹک پارٹی نے سینیٹر بنا دیا، سینٹ میں جا گئی سینیٹر، وہاں بولتی تھی سینٹ میں جا کر، تو جو بائیڈن نے اس کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے منتخب کر لیا۔ فرام ویئر دا اسٹوری اسٹارٹڈ، ایکسپوجر، انٹریکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیر از نو میچ ٹو کوالٹی ایجوکیشن۔ معاشرے نے کمپلیکسز میں رکھا ہوا۔ آپ اگر کہیں نا کسی کو میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، آپ کو زیادہ تر وہ لکھیں گے تیرے بس کی بات نہیں، وہ تو بڑی انگریزی پڑھنی پڑتی ہے، یہ سی ایس پی کے بچے سی ایس پی ہوتے ہیں، سارے نیگیٹو قسم کے آپ کو، اور نیگیٹو چیزیں ایسی ہیں، اس کی 3-4 جلگاریں ہو جائیں نا تو اچھا خاصا ہائی اسپرٹس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، رات کو فیصلہ کرتا ہے میں نہیں کروں۔ میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک دن کہتے ہیں سر جی آپ کی بات سننا ہے تو کتاب اٹھا لیتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو کسی اور کی سنتے ہیں تو کتابیں رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک ماہ سے ایک بچی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، وہ کبھی اٹھاتی ہے کتاب، کبھی رکھتی ہے، کبھی، وہ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فورسز کیا ہیں؟ جو نیگیٹو لوگ جب آتے ہیں تو کتابیں رکھوا دیتے ہیں، جو پازیٹیو کی بات سنتے ہیں تو کتابیں اٹھا لیتی ہے۔ میں بتا رہا تھا پروفیشنلزم کیا چیز ہوتی ہے، یہ ایکسپوجر اور تعلیم کیا چیز ہوتی ہے۔ مڈل کلاس کا زیور تعلیم ہے، آپ اپنا زیور تعلیم کو بنائیں، کوالٹی ایجوکیشن کو بنائیں، اور جس دن آپ انگریزی میں بات کرنے لگ گئے، یوں سوسائٹی آپ کو اوپر اٹھائے گی، اس لیے کہ ساری سوسائٹی انگلش کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے۔ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ نالج سے، ایجوکیشن سے یو مسٹ میری۔ اگر آپ نے دنیا میں ریکگنائز اچھی زندگی رسپیکٹیبل گزارنی، یہ جو ہے نا باقی کھانا پینا، اچھا پہننا اور سو جانا، 2-4 ڈرامے دیکھنا، یا دوسروں کو اپنے ڈریس کا بتاتے رہنا، یہ ادھر سے لیا تھا، یہ ادھر سے لیا تھا، بیٹا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ ٹیڈ ٹاکس ہوتی ہیں نا یوٹیوب پر، 18 منٹ کی ہوتی ہیں، دنیا کا بہترین نالج ہوتا ہے، وہ اس بندے نے اپنی زندگی کے نچوڑ پیش کیے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسٹرا آرڈینری بندہ ہوتا ہے، 18 منٹ میں آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ ٹیڈ ٹاک ہی آپ سننا شروع کر دیں، آج ہی آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ آج نالج کا لیول دیکھیے گا سونے سے پہلے کہاں جاتا ہے۔ دس از امریکہ اینڈ دس از دا بیک گراؤنڈ آف سپر پاور۔ میں نے اس کی 3 یونیورسٹیز کا وزٹ کیا، پھر مجھے پتا چلا they are very much focused on quality education۔ اور اس وقت چائنا نے 3 لاکھ سے زیادہ بندہ بھیجا ہوا پی ایچ ڈی کرنے امریکہ۔ میں نے کیونکہ لسٹ دیکھی کہ سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کہاں سے آئے ہوئے ہیں یو ایس اے میں، سب سے زیادہ 3,51,000 چائنا سے آئے ہوئے تھے، دوسرے نمبر پر 1,87,000 انڈیا سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے 25 کنٹریز کی لسٹ دیکھی، اس میں نیپال اور بنگلہ دیش بھی تھا لیکن پاکستان نہیں تھا۔ بیٹا سی ایس ایس اپنی جگہ، ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں، سی ایس ایس بہت پیچھے رہ جائے گا اگر آپ یہ بن گئے جو میں بتا رہا ہوں۔